بسم الله الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشر، سبق نمبر 15، البرید ڈاک۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب معنی الکلمات الآتیہ، درذیل کلمات کے معنی لکھیں۔ البرید ڈاک، یضع وہ رکھتا ہے، غلاف لفافہ، یلصق وہ چسپاں کرتا ہے، التابع ڈاک کا ٹکٹ، یلقی وہ ڈالتا ہے، سائل برید ڈاکیا، یفرز وہ تقسیم کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، یختم وہ مور لگاتا ہے، محطۃ ریلوے اسٹیشن، قطار ریل گاڑی، البرید الجوی ہوائی ڈاک، منازل منزل کی جمع ہے، گھر، بشاشۃ خوشی، البرید العادی عام ڈاک۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ املا او املأ الفراغ بکلمات مناسبۃ من القوسین۔ املا یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، مرد کے لیے، اور املئی یہ مؤنث عورت کے لیے آتا ہے۔ بریکٹ میں دیے گئے مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہوں کو پر کریں۔ نمبر 1، یوزع سائل برید خالی جگہ، والکتب والامانات الی اہلھا، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الرسائل۔ یوزع سائل برید الرسائل والکتب والامانات الی اہلھا۔ نمبر 2، یکتب صدیقی خالی جگہ الی اخیہ، اس میں آئے گا لفظ رسالۃ، یکتب صدیقی رسالۃ الی اخیہ۔ نمبر 3، یلقی الناس الرسائل فی خالی جگہ البرید، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا یلقی الناس الرسائل فی صندوق البرید، یلقی الناس الرسائل فی صندوق برید۔ نمبر 4 ہے ترسل الرسائل بالقطار وہذا هو البرید خالی جگہ، اس میں لفظ آئے گا العادی، ترسل الرسائل بالقطار وہذا هو البرید العادی۔ نمبر 5، خالی جگہ یستقبلون سائی البرید بالبشاشۃ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الناس یستقبلون سائی البرید بالبشاشۃ۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ کون او کونی جملا مفیدۃ من الکلمات التالیۃ حسب المثال۔ کون یہ واحد مذکر مرد کے لیے ہے، اور کونی یہ واحدہ مؤنثہ یعنی عورت کے لیے۔ درذیل کلمات کو مثال کے لحاظ سے ترتیب دے کر مفید جملے بنائیں۔ مثال ہے یحفظ الطالب الدرس، یا کچھ کلمات دیے ہیں جو بغیر ترتیب کے ہیں، تو ترتیب سے جملے بنانے ہیں۔ نمبر 1، یکتب الاخ الرسالۃ۔ نمبر 2، یحمل سائل برید الرسائل۔
نمبر 3 یفرض الموظف الرسائل. نمبر 4 یحمل القطار البریدہ. نمبر 5 یستقبلون الناس ساعی البرید بالبشاشۃ. یہ ترتیب وار جملے ہیں. التدریب الرابع، چوتھی مشق. حول او حولی افعال المضارع الآتیۃ الی افعال الماضیہ. حول واحد مذکر اور حولی واحدہ مؤنثہ. درذیل افعال مضارع کو افعال ماضی میں تبدیل کریں. افعال مضارع دیے ہیں تو ان کو افعال ماضی میں تبدیل کرنا ہے. نمبر 1 یکتب فعل ماضی آئے گا کاتبہ. نمبر 2 یضع فعل ماضی وضع. نمبر 3 یختم فعل ماضی ختم. نمبر 4 یذهب فعل ماضی ذهب. نمبر 5 یأخذ فعل ماضی اخذ. نمبر 6 یمدح فعل ماضی مدح. یحمل فعل ماضی حمل. باجوز ہے استعمل او استعملی ادوات الاستفہامی. استعمل استعملی ادوات الاستفہامی فی جمل من نفسک. استعمل یہ واحد مذکر کے لیے اور استعملی یہ واحدہ مؤنثہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی واحد مذکر مرد کے لیے اور واحدہ مؤنثہ عورت کے لیے. درذیل ادوات استفہام کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. نمبر 1 حل. نمبر 1 ہے حمزہ استفہام کا انت مسلم. نمبر 2 ہے حل. حل عندک کتاب. نمبر 3 من ربک. نمبر 4 ما اسمک ما اسمک. نمبر 5 ہے کیف حالک. التدریب الخامس، پانچویں مشق. میز او میزی بین اسم المعرفت و اسم النکرت من الاسماء الآتیہ. میز یہ مرد کے لیے اور میزی یہ عورت کے لیے آتا ہے. درذیل اسماء میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو جدا کریں. اسماء معرفہ الغلاف لاہور الطائرۃ. اسماء نکرہ صدیق رسالۃ مکتب. التدریب السادس، چھٹی مشق. ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی اللغۃ العربیہ. ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے. درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں. نمبر 1 میرا بھائی خط لکھتا ہے یکتب اخی الرسالۃ. نمبر 2 وہ خط لفافے میں رکھتا ہے هو یضع الرسالۃ فی الغلاف. نمبر 3 وہ لفافہ لیٹر باکس میں ڈالتا ہے هو یلقی الغلاف فی صندوق البرید. نمبر 4 ڈاکیہ تمام خطوط ڈاکخانے لے جاتا ہے. یحمل ساعی البرید جمیع الرسائل الى مکتب البرید. نمبر 5 ڈاکخانے کا ملازم خطوط پر مہر لگاتا ہے. یختم موظف البرید علی الرسائل.